پہلے تو انہوں نے 370 لگا کے کشمیر کی حیثیت کو ختم کیا، یا پھر جو لوگ ابھی بھی کشمیر کی بات کریں گے یہ ان کو دھکیلتے ہوئے اسرائیل کی طرف پہ، کیونکہ پہلے بھی انہوں نے یہ فلسطین کا نمونہ ہی اپنایا ہے جو نیتن یاہو کی پالیسی ہے۔ کشمیر ایک سلگتا ہوا تشویشاں ہے جو کسی بھی لمحے پھٹ کے پوری دنیا کا امن ملیامٹ کر سکتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین کرام، آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا کس قہر سے گزر رہی ہے، کس عذاب سے گزر رہی ہے، لیکن دنیا میں صرف ایک دجالی نہیں، ان کے شاگرد بھی ہے اتنے موجود ہیں جو اس صورتحال سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ان میں ہمارا ہمسایہ ملک اور اس کا وزیر اعظم بھی شامل ہے۔ ناظرین کرام، کشمیریوں کے ساتھ پچھلے ایک سال سے کیا کچھ ہو رہا ہے، انہیں کس طرح لاک ڈاؤن کر کے ان کی زندگی اجیرن کر کے ان کو زندہ درگور کر کے رکھا گیا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ وہ انسان نہیں ہیں، وہ ان کے ہاتھ پاؤں ناک کان ہمارے جیسے نہیں، وہ یہ حق ہی نہیں رکھتے کہ وہ اپنی آزادی اظہار کر سکیں یا اپنے لیے زندہ رہنے کا حق مانگ سکیں۔ سوال یہ ہے کہ اس نسل کا سروائیول کیا ہے؟ دیکھیے نا، وہ تو اپنی طرف سے جینوسائیڈ کر رہے ہیں ان کا۔ اب تازہ ترین واردات آپ کو، پہلے تو انہوں نے 370 لگا کے کشمیر کی حیثیت کو ختم کیا، جس سے بڑا شور غوغا ہوا، احتجاج ہوا اور آج تک جاری ہے۔ اب انڈیا کا تازہ ترین قدم یہ ہے، مسٹر مودی نے اس افراتفری کا، عالمی افراتفری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انتہائی چالاکی کے ساتھ یہ قانون وہاں پہ نافذ کروا دیا ہے بائی آرڈیننس کہ جتنے لوگ انڈیا کے شہروں سے مزدوری کرنے کے لیے کشمیر میں آتے ہیں، جن میں بہاری، بنگالی، یہ یو پی سی پی سے جو غریب لوگ وہاں مزدوری کرنے کے لیے آتے ہیں، ان سب کو مقبوضہ کشمیر کا ڈومیسائل دے دیا ہے۔ جو لوگ کشمیر میں کسی حوالے سے اپنا کاروبار کر رہے ہیں پچھلے 10 سال سے، ان کو کشمیر کا ڈومیسائل سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ جو لوگ 5 سال کشمیر میں گزار چکے ہیں، ان کو اجازت دے دیا کہ آپ کشمیر میں جتنی مرضی پراپرٹی خریدیں، جو مرضی کریں۔ اس سے آپ کو ہوگا کہ ساری پاپولیشن کی ڈیموگرافی چینج ہو جائے گی۔ اب وہ مسلمان جو کشمیر میں مسلمان ہیں، جب اقلیت میں ہی ہو جائیں گے تو اس کے بعد یہ مطالبہ ہی اپنی جگہ ختم ہو جائے گا کہ وہ وہاں پہ ریفرینڈم کرایا جائے یا وہاں پہ استصواب رائے کروایا جائے۔ مسلمانوں کی تعداد تو نیچرلی کم کیا ختم ہو جائیں گے مسلمان۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہے کشمیر کے مسلمان تو بیچارے غریب ہیں، انہوں نے ایسی پالیسیاں بنائی ہیں، ان کے بزنس تباہ کر دی ہیں، ان کے دکانیں جلا دی ہیں، ان کے گھر بار تباہ کر دی ہیں، ضبط کر لی گئی ہیں ان کے دکانیں۔ اور کیا ہوگا؟ یہ سب یہ انڈین لوگ ہیں، وہ آگے خریدیں گے، وہ ان کے مالک بن جائیں گے۔ وہ جو ان کا تھوڑا بہت بیچاروں کا یہ جھیل ڈال پہ یا دوسری جھیلوں پہ کاروبار تھا کشتیوں کا، یہ بھی سارا سیاحت انڈسٹری کے تحت وہ قابو کر لیں گے، چھوٹی چھوٹی مارکیٹوں پہ قبضہ کر لیں گے جو ان کا طریقہ واردات ہے، اور مسلمانوں کو یا تو بڑے شہروں سے سری نگر سے نکلنا پڑے گا، یا پھر جو لوگ ابھی بھی کشمیر کی بات کریں گے یہ ان کو دھکیلتے ہوئے اسرائیل کی طرف پہ، کیونکہ پہلے بھی انہوں نے یہ فلسطین کا نمونہ ہی اپنایا ہے جو نیتن یاہو کی پالیسی ہے۔ اب یہ ان کو دھکیلتے ہوئے پاکستان کی سرحدوں کے نزدیک لا کے وہاں پہ ان کے کیمپ بنا دیں گے، تاکہ ایک تو انہیں ہیومن شیلڈ کے طور پہ استعمال کیا جائے کہ وہ تو غنڈہ گردی کر لیں اور پاکستان جواب نہ دے سکے کیونکہ ہیومن شیلڈ آگے ہوگی، اور دوسرا جب مناسب سمجھیں گے انہیں پاکستان میں دھکیل دیں گے اور ایک نئی تباہی کی بنیاد اس خطے میں رکھ دی جائے گی۔ ناظرین، کشمیر ایک سلگتا ہوا تشویشاں ہے جو کسی بھی لمحے پھٹ کے پوری دنیا کا امن ملیامٹ کر سکتا ہے۔ اگر اس بات کو ہم نے ریئلائز نہ کیا، صرف پاکستانی حکومت کے بیانات، وزیر اعظم کے بیانات، ان کے ٹویٹ یہ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ ابھی تک پاکستان کی طرف سے صرف ایک ٹویٹ وزیر اعظم کے علاوہ سرکاری طور پہ اس پہ احتجاج ہی نہیں کیا گیا۔ یہ ہمارے وزیر خارجہ صاحب جو بہت بڑھ
چڑھ کے اپنی سفارتکاری کے ڈنکے بجا رہے ہیں. کیا اتنا بڑا سانحہ گزر گیا نظر نہیں آیا؟ کیا آزاد کشمیر کے شہریوں کو اس بات کا علم نہیں ابھی تک ہو سکا کہ کیا ظلم ٹوٹ گیا کشمیریوں پہ؟ خدا را اگر کچھ کر سکتے ہیں تو کریں، ورنہ خاموشی اختیار کر لیں. یہ درمیانہ جو آپ کا منافقانہ طرز عمل ہے یہ پورے کشمیر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. وما علینا الا البلاغ. ناظرین یہ میرا آفیشیل چینل ہے، آپ سے درخواست ہے اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور میری حوصلہ افزائی کریں. آپ کا بہت شکریہ.